دعا کے حوالے سے بھی ہمیں مثبت رہنا چاہیے. کسی کے لیے دعا جب کرتے ہیں یا بعض وقت بد دعا کرتے ہیں، نیک لوگوں کی بھی بڑی پیاری ادائیں ہوتی ہیں. ہمارے بزرگان دین کی بڑی پیاری سوچ ہوتی تھی. یہ نیک لوگ دوسروں کو بد دعا دینے سے بچتے تھے، بد دعا کی بجائے اچھی اچھی دعائیں دیا کرتے تھے. جو بھی سامنے آیا اس کے لیے بھی دعا، جو نہیں بھی سامنے غیر موجودگی میں بھی دعا. یہ ان کی عادات ہوتی ہیں اللہ والوں کی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں. ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ کشتی میں سفر فرما رہے تھے. سامنے سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی. اس کشتی کے اندر لوگ گانے باجے اور میوزک اور یہ گناہوں بھرا سلسلہ چل رہا تھا، اور ایک ہنگامہ سا برپا کر رکھا تھا. ناچ کود، گانے باجے وغیرہ یہ سلسلہ جاری تھا. آپ کے مریدوں نے عرض کی کہ علی جا دعا کیجیے اللہ ان کو غرق کر دے. اتنے گناہوں بھرا کام کر رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں، ناچ کود رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں اللہ ان کو غرق کر دے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیے، یوں دعا مانگی، اے اللہ پاک جس طرح انہیں تو نے دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں کہ ابھی خوشی میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یا اللہ ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما. اب آپ نے یہ دعا کی بجائے بد دعا کرنے کے، یا اللہ جیسے یہ ابھی خوش ہے نا، آخرت میں بھی ان کو خوشیاں عطا فرما. آپ کی یہ دعا سن کر مریدوں کو بڑی حیرت ہوئی. خیر جب وہ کشتی قریب آئی، جیسے ان لوگوں کی نظریں ذوالنون مصری پر پڑی، رونا شروع ہو گئے. انہوں نے اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ توڑ دیے اور سچی توبہ کر کے نیک رستے کے مسافر بن گئے. سبحان اللہ. اس پر ذوالنون مصری نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ دیکھا، آخرت کی خوشیاں اس جہان میں توبہ کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں. میں نے ان کے لیے دعا کی اللہ ان کو آخرت میں خوشیاں عطا فرما، تو آخرت میں خوشیاں اسی کو ملیں گی جو توبہ کرے گا، تو لہٰذا دعا قبول ہو گئی. اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور اب ان کو آخرت کی خوشیاں ملیں گی. کیسی پیاری سوچ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، ہمیں ستائے، تو ہمیں یہ کہنے کے بجائے اللہ تیرا ستیہ ناش کرے. وہ یہ بددعائی کرتے ہیں ہم، جیسے کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے. اس کی جگہ دعا دے دیں اللہ تجھے ہدایت دے، بجائے یہ کہنے کہ اللہ تجھے غرق کر دے. تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو کہ اللہ تجھے ہدایت دے. فلاں بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا تھا، فلاں آپ کا دشمن ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. ہدایت کی دعا کر دیں بجائے بد دعا کرنے کے. وہ بھی سدھر جائے گا، اپنی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. یوں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف دعا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پازیٹیو سوچیں، مثبت سوچ اپنائیں، ہدایت کی دعا کریں، اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. منفی سوچ کی ایک صورت ہے بدگمانی. جو نیگیٹو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بدگمانی بہت کرتے ہیں. یاد رکھیے جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قرآن پاک میں باقاعدہ نام لے کر بدگمانی کا منع کیا گیا ہے. اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتے ہیں. اب یہاں زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے. بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. کئی قسم کے گمان ہیں، ان میں 3 جو ہیں وہ یہ ہیں. ایک گمان ہے واجب، جیسے اللہ کے ساتھ گمان رکھنا، اچھا گمان رکھنا اللہ کے ساتھ، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. ایک ہے مستحب، ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا مستحب ہے. ایک ہے حرام، اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا، مومن نیک مسلمانوں کے حوالے سے بدگمانی دل میں رکھنا، یہ حرام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، یعنی منہ نہ پھیرو. اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں بدگمانی بہت عام پائی جاتی ہے، اور بعضوں کی تو طبیعت ہی ایسی بن جاتی ہے کہ ان کے دل میں کسی کے متعلق اچھی سوچ آتی ہی نہیں ہے. ہر بندے کے بارے میں وہ برا ہی سوچتے ہیں، بدگمانی ہی کرتے ہیں، بات بات پر بدگمانیاں کرتے ہیں. والدین، اولاد، بھائی بہن، شوہر زوجہ، ساس بہو، سسر، نند داماد، نند باوج، تمام اہل خانہ و خاندان، استاد، شاگرد، سیٹ، نوکر، تاجر، گاہک، افسر، مزدور. الغرض ایسا لگتا ہے کہ تمام دینی شعبے اور دنیاوی شعبوں میں اس سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت بدگمانی کی لپیٹ کے اندر. کسی کو فون کریں، فون ریسیو نہ ہو تو بدگمانی، میسج کریں رپلائی نہ آئے تو بدگمانی،
شوہر کی توجہ بیوی کی طرف کم ہو گئی، فوراً ساس سے بدگمانی کہ ساس نے میرے شوہر کو پٹی پڑھائی ہے۔ بیٹی کی طرف توجہ کم ہو گئی، فوراً بہو سے بدگمانی۔ کسی فیکٹری سے اچھی نوکری سے فارغ ہو گئے تو دفتر کے کسی بندے سے بدگمانی کہ فلاں نے یہ سارا کیا، میرے خلاف مجھے نکلوا دیا۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا تو قریبی دکانداروں سے بدگمانی کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، تویز لا کے کر دیے ہوں گے، حسد کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا۔ تنظیمی طور پر کوئی خلاف توقع بات ہو گئے، ذمہ داران سے بدگمانی۔ اسی طرح کسی محفل میں، کسی اجتماع میں، انتظامات میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، ہو جاتا ہے کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو انتظامیہ سے بدگمانی۔ مسجد کے معاملات میں کوئی ایسا دیکھ لیا اونچ نیچ، صفائی نہیں ہے، فلاں مٹی نظر آ رہی ہے، ادھر یہ ہے، ادھر فوراً بدگمانی کہ ایسا نہیں کیا جی، فلاں صفائی صحیح نہیں ہے، فلاں مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، اسپیکر خراب ہو گیا تو بدگمانی، اذان کی آواز نہیں گئی، فوراً بدگمانی کہ دیکھیں اسپیکر ٹھیک نہیں کراتے، اذان کی آواز نہیں جا رہی دور تک۔ تو بات بات پر بدگمانی کرنا، چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو۔ کوئی بندہ اللہ کے خوف میں رو رہا ہے کسی محفل میں، فوراً بدگمانی، دیکھو یہ ناٹک کر رہا ہے، یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ جس نے قرضہ لیا وہ رابطے میں نہیں آ رہا، اب بدگمانی۔ مال بک کروایا، مال آ نہیں رہا تو بدگمانی۔ کسی نے وقت دیا، آنے میں دیر ہو گئی، فوراً بدگمانی۔ فلاں کے پاس تھوڑی عرصے میں گاڑی آ گئی، بڑا اچھا مکان، ابھی تو سال پہلے اس کی یہ حالت تھی، ابھی اس کے پاس یہ گاڑی، مکان اور لش پش زندگی کیسے گزر رہا ہے، فوراً بدگمانی۔ اسے شہرت مل گئی تو بدگمانی۔ قرض کے بات بات پر بدگمانی بدگمانی بدگمانی، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں بدگمانی کے نقصان پہ غور کریں تو بچنا آسان ہو جائے گا۔ جس کے بارے میں بدگمانی کی ہے، اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو جائے گی، ایک تو یہ نقصان ہے۔ اور کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا بلا اجازت شرعی یہ حرام کام ہے۔ اگر اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے اپنا گمان بیان کر دیا تو غیبت ہو گئی، غیبت کبیرہ گناہ، حرام ہے۔ بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا کہ چلو بدگمانی کی تو اب یہی معاملہ ختم ہو جائے، اب بدگمانی اسے ابھارتی ہے کہ اب اگلے کے عیب بھی تلاش کرو۔ اب اگلا تجسس میں پڑتا ہے، عیبوں کی تلاش کرتا ہے، جو کہ ویسے ہی ناجائز اور گناہ ہے۔ بدگمانی کرنے سے بغض اور حسد جیسے خطرناک امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی کرنے سے دو بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس بہو ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، بات بات پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور آخر کار اس بدگمانی کی وجہ سے طلاق پہ نوبت آ جاتی ہے، بچے رول جاتے ہیں، بھائی بہن کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک ہنستا بستا گھر بدگمانی کی وجہ سے اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر عموماً فالج کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے، دل کی بیماریاں ایسوں کو زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ زیادہ بدگمانی کرتے ہیں، فالج کا اٹیک اور دل کی بیماری میں ان کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے بارے میں مخالفانہ منفی سوچ رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا ذہنی دباؤ کا شکار والے جو مرض ہے، ذہنی دباؤ کا شکار، اور ان کے غصے میں اضافہ رہتا ہے، اور ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا جو خطرہ ہے 86% بڑھ جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے بدگمانی کتنی خطرناک بیماری ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم مثبت سوچ اپنائیں، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں۔ حدیث پاک میں اچھا گمان اچھی عبادت ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ کیسی عبادت ہے؟ بغیر کچھ کیے عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ صرف دل میں اچھا سوچنا ہے کہ وہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، سارے اچھے، بس اتنا ہی دل میں سوچنا ہے، اور بہترین عبادت اسے کہا گیا۔ حالانکہ عبادت تو کی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، اور مفت میں عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچئے، کسی کے بارے میں برے اور منفی خیالات آ بھی جائیں جھٹک دیں، حسن ظن کے پہلو نکالنے کی کوشش کیا کریں، انشاءاللہ ثواب کے مواقع بھی ملیں گے، سوچ بھی پاک صاف رہے گی، لڑائی جھگڑوں سے بھی کافی حد تک بچت ہو جائے گی، کردار بھی نکھرے گا، لوگوں میں عزت بھی بنے گی۔ اللہ پاک ہمیں ہر معاملے میں مثبت سوچ اپنانے، اچھا سوچنے، اچھے ہی کام کرنے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔